لوگوں نے جلسے کی کلائی کھول کے وہی رکھ دی۔ 2014 میں اسی پنڈال میں، اسی اسٹیڈیم میں تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی صدارت میں اکیلا ایک جماعت نے جلسہ کیا، وہ بھی لوگوں نے دیکھا اور اس کی تصویریں لگائیں، اور یہ جو 11 رکنی الائنس تھا ان کا جلسہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ میری نظر میں لوگ، عوام اس جلسے سے لا تعلق رہے۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ لا تعلق رہے؟ آپ دیکھیں لاہور شہر سے روانہ ہوا قافلہ، تو جو ان کے سپورٹرز تھے وہ ساتھ چل رہے تھے اور چلتے ہیں، لیکن جو بازار تھے، دکانیں تھیں، معمول کا کام تھا وہ جاری تھا۔ اسی طرح گجرانوالہ میں بھی جو آئے وہ آئے، لیکن باقی جو شہر ہے وہ معمول کے مطابق چلتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ لوگ، سپورٹرز تو تھے ان کے، 11 جماعتیں مل کر لوگ جمع کرنے میں کسی حد تک انہیں پیش رفت ہوئی، لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی وہاں ایک سمندر امڑ آیا، اس کے شیرازے بکھر گئے، ان کے دعووں کے، ان کے کلیمز کے شیرازے بکھر گئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو آج شہری ہے، چاہے وہ پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ سیاسی طور پر کڑا ہوا ضرور ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آج جو پاکستان کے چیلنجز ہیں یہ 2 سال کے پیدا کردہ نہیں ہیں۔ آج جو معاشی مشکلات ہیں یا آج مہنگائی کا سامنا لوگ کر رہے ہیں، شہری کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، یہ اس کی وجوہات جو ہیں ان کی تہ تک جب جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور وہ لوگ اس 2 سالہ کارکردگی کو اس کا پورا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ ہاں حکومت ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے اپنا رول پلے کرنا، ہم کریں گے، لیکن لوگ اس سے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ تحریک انصاف پہ ڈال دی جائے، عمران خان پہ ڈال دی جائے۔ اس شعور کا مظاہرہ لوگوں نے گجرانوالہ میں کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں کو یہ بھی یقین ہے کہ یہ جو 11 رکنی ٹیم اکٹھی ہوئی وہاں، ان کے پاس بھی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ جادو کی چھڑی سے یہ سارے مسائل جو ہیں وہ درست کر سکتے ہیں۔ اگر یہ مسائل درست کر سکتے ہوتے تو ان دونوں بڑی جماعتوں کو ایک طویل عرصہ ملا، کم از کم 1 دہائی کا عرصہ ملا حکومت کرنے کا، اور وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی لا تعلقی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہے جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں، یہ ایک منفی اتحاد ہے۔ لوگوں کی رائے میں یہ وقتی اتحاد ہے، دیر پانا رہے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے، ان نیچرل الائنس ہے۔ کیوں ہے ان نیچرل الائنس؟ کہ اس میں نہ جھنڈا ایک ہے، نہ لیڈر ایک ہے، نہ نظریہ ایک ہے، نہ منشور ایک ہے۔ مختلف خیال لوگ جمع ہو گئے، اور کیوں جمع ہو گئے؟ ایک خوف کے تحت جمع ہو گئے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ خوف ہے اپنے کیے کا، خوف ہے نااہلی کا، خوف ہے ان کیسز کا جو اپنے منطقی انجام کو
پہنچ سکتے ہیں یا پہنچنے کے قریب ہیں، اور ان میں سے ایک کیس بھی تحریک انصاف کا یا عمران خان کا تیار کردہ نہیں ہے، یہ آپس میں ہی کرتے رہے ہیں، اور وہ تاریخ کا بھی حصہ ہے، اور وہ آج آپ کے سامنے آ گیا۔ اور یہ خوف ہے اپنے سیاسی وجود کا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے پلیئرز جو آپ کو اسٹیج پہ دکھائی دیے، انہیں اپنا سیاسی مستقبل تاریخ دکھائی دے رہا تھا اور دے رہا ہے، کیونکہ انہیں یقین نہیں آتا کہ کس طرح پولیٹیکلی وہ میدان سے آؤٹ ہوئے، اور وہ اس عوام کے فیصلے کو ابھی پوری طرح ہضم نہیں کر پا رہے۔ اور یہ خوف ہے عمران خان اور تحریک انصاف کا۔ تحریک انصاف کو، عمران خان کو تو سیاسی طور پر یہ لوگ جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ سنجیدہ لیتے ہی نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے نہ اس جماعت کا مستقبل ہے اور نہ عمران خان کو سیاست آتی ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان نے اپنے محنت اور اپنے بلبوتے پر اور اپنے نظریے پر ایک گراس روٹ پارٹی اسٹیبلش کی، اور جو پرانے کھلاڑی تھے ان کو یکے بعد دیگر سیاسی میدان سے انہوں نے کلین بولڈ کیا، اور بہت سے کھلاڑی جن کی وکٹس گری وہ ہمیں اسٹیج پر دکھائی دیے۔ اب جناب آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی حقیقت میں یہ پہلے کہہ چکا کہ نظریہ ایک نہیں ہے، سوچ ایک نہیں ہے، منشور ایک نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں بلاول جب تنقید کرتے ہیں، اور ان کی تقریر میں نے سنی اور انہیں تنقید کی، ضرور کریں، سیاست میں تنقید سننی بھی پڑتی ہے، برداشت بھی کرنی پڑتی ہے، اور کر رہے ہیں اور کریں گے، لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیے، 12 سال سے تو آپ مسلسل حکومت میں سندھ میں، جو آپ کہہ رہے تھے تیر کمان سے نکل گیا، سندھ میں تو وہی تیر لوگوں کے اندر پیوست ہو گیا سینوں میں، اور آپ کی کارکردگی نے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ یا تو ہوتا نا کہ آپ نے اپنی کارکردگی سے وہاں کمال دکھایا ہوتا، تو پھر وہ تنقید جو آپ کر رہے تھے وہ سجتی تھی۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں، آپ نے تاریخی حوالے دیے اور کہا کہ ماضی کا ذکر کیا، ضرور کیجیے، لیکن لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ ماضی پر اور ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر کتنے ووٹ لوگے؟ ایک بار نہیں، کئی بار آپ ان کے نام پر اقتدار میں آ چکے ہیں۔ اب کتنی مرتبہ آپ وہی فلم دوبارہ چلائیں گے اور لوگوں کے جذبات اسی طرف لے جائیں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ مسلسل چلے آئیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے شعور میں خاصی بیداری آ چکی ہے، اور لوگ آپ اتنے، جو جسے کہتے ہیں نا، اتنے ناسمجھ نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جلسے میں کم از کم میں نے دیکھا، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، مجھے کوئی ربط دکھائی نہیں دیا۔ میں یہ کس طرح کہتا ہوں؟ آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ تجزیہ کرتے ہیں، میں نے دیکھا جب سٹیج سے وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگ رہے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کا کارکن ہے اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ جب نواز شریف کے نعرے لگتے تھے تو پیپلز پارٹی کے کارکن کا چہرہ آپ دیکھیں، وہ ساری کارروائی سے، پورے جلسے سے لا تعلق دکھائی دے رہا تھا۔ اور کیسے نہ دیتا
उसकी तो घुट्टी में ये चीज दर्ज थी और मोहतरमा दर्ज कर दी गई थी, और जो वो उनसे सुनते रहे वो आज उसके बरक्स वो नारे में कैसे शामिल हो जाए, वो उनके लिए एक गैर फितरी अमल दिखाई देता था। और उनको दिखाई दे रहा था, जो सियासी शऊर रखने वाले हैं, कि ये वक्ती तौर पर हमें इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी बका के लिए। हमदर्दी, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की और, जो दांत दिखाए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं, और हमें जिस तरह वो इस्तेमाल करना चाहते हैं लोग आज इतने सादा नहीं है। इसी तरह आप देखिए, जब बिलावल खड़े हुए तकरीर करने के लिए, तो जो नून के वोटर थे वो आपस में गुफ्त शरीफ में महव थे, और बहुत से लोग, कुछ ताखीर भी हो गई थी, उन्होंने पिंडाल से रुखसत होना शुरू कर दिया। और जब मौलाना खिताब कर रहे थे तो आपने देखा कि उन्होंने खाली स्टेडियम में मुकम्मल खिताब किया। यह आपके सामने है और फुटेज मौजूद है, मुझे इस पर वजाहत करने की जरूरत नहीं है। अब बड़ी वाज़ेह मैं अर्ज कर दूं कि चंद रोज पहले मैं चंद वज़रा के साथ लाहौर गया। अभी गुजरांवाला का जलसा होना था, एक मशावरती इजलास था। उस मशावरती इजलास में हमने अपनी हिकमत अमली तय करनी थी, और मैं आज आपसे जिक्र कर देता हूं। उस मशावरत में हमने ये तय कर लिया था, जिसको कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जरिए कहा गया कि जनाब कुछ वज़रा आए साजिश करने कि जलसे को नाकाम कैसे करना है। हमें जलसे को नाकाम करने की हमें जरूरत ही महसूस नहीं होनी थी, और ना हुई। हमने चुनाचे फैसला किया था, और फिर आपने देखा कि हम उस फैसले पर अमल पैरा हुए कि हम जलसे के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे। हमने इनको फ्री हैंड देने का फैसला किया, और आपने देखा कि उनको पूरा फ्री हैंड दिया गया। मैंने ये भी देखा कुछ साहिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कि जनाब गिरफ्तारियां हो रही हैं। कौन गिरफ्तार हुआ बताइए ना, कौन सा लीडर गिरफ्तार हुआ? सब मौजूद थे, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये सिर्फ हमदर्दी हासिल करने का और नाकामी के खौफ से उसकी पेशबंदी की गई थी कि अगर जलसे में कोई ऊंच नीच हो जाए तो हम कहें कि जी गिरफ्तारियां हो गई थी। हकीकतन कोई गिरफ्तारी न हुई, न इरादा था, न कोई रुकावट खड़ी की गई, और न हमारा इरादा था। हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल अमल से गुजरे हुए हैं। कभी जलसों को रोका नहीं जाता, और उनको अपने फ्लो में जाने दीजिए। और लोगों में आज इतना शऊर है, वो आते भी हैं, वो सुनते भी हैं, और फैसला खुद करते हैं। मेरे और आपके कहने पर वो सिर्फ फैसला नहीं करेंगे, वो अपने फैसले खुद करते हैं। उनको फैसले करने आते हैं और वक्त पे करते हैं। तो मेरे भाई, कोई साजिश नहीं थी। हां, अलबत्ता ये मैं कह दूं कि जो आपका दावा है और आपकी साजिश है, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम पूरी नहीं होने देंगे। आप दावा कर रहे हैं, और एक बहुत बड़े 11 रुकनी टीम के खिलाड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिसंबर से पहले हम इन्हें रुखसत कर देंगे। कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? और दुनिया में कहां रवायत है कि एक मुंतखब हुकूमत, एक आईनी हुकूमत जिसके पास आवाम का मैंडेट हो, आप उसको सड़कों पे जलसों से रुखसत करें? यह रिवायत माजी की है, और ये वो रिवायात हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया।
اور آپ اسی کسی پٹی لکیر پہ آپ گامزن ہیں اور لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آزما لیجیے. آپ کا دور پورا ہوا. پورے 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کیے, نون لیگ نے پورے 5 سال پورے کیے. اب اس دوران آپ کے اپنے حضرات کچھ عدالتی فیصلوں سے متاثر ہو جائیں تو اس میں تحریک انصاف کا کیا قصور ہے؟ اس میں عمران خان کو ذمہ دار آپ کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ البتہ یہ جو سازش ہے کہ ہم ان کو رخصت کریں گے, ارے بھائی ہمیں رخصت نہیں کریں گے. آپ جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس سے آپ نظام کو رخصت کر سکتے ہیں, اور نظام کو رخصت کرنے سے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. پر اگر یہ روایت پڑ جائے تو کیا مانگتے ہیں آپ؟ انتخابات مانگتے ہیں. انتخابات کے بعد ایک منتخب حکومت کو بے جا طور پر آپ رخصت کریں گے, اور فرض کیجئے مفروضے کے طور پر ہم مان بھی لیں کہ آپ بہت ہی مقبول ہو گئے, آزمائے ہوئے کو لوگ پھر آزمانا چاہتے ہیں, تو آپ چل پائیں گے؟ آپ کو کوئی چلنے دے گا؟ تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ یہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ یہاں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ یہ بھی پاکستان کے شعور شہری کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ کرتا ہے. ایک حکومت جو منتخب ہوئی ہے, ایک حکومت جو آئینی ہے, ایک حکومت جسے کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پر ریکگنائز کیا گیا ہے, آپ کے خوابوں سے اور آپ کی خواہشات سے آپ اس کو رخصت نہیں کر پائیں گے. دوسری سازش جو آپ کرنا چاہتے ہیں, معیشت کی بحالی کے راستے میں آپ روڑے اٹکا رہے ہیں. پوری قوم جانتی ہے کہ پہلے تو آپ نے معیشت کی شکل میں ہمارے حوالے کی, اور اس کے بعد ہمیں مشکلات کے باوجود کورونا جیسی وبا کا سامنا کرنا پڑا, اور کئی ماہ سے پوری معیشت اس سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اور اب اس کا اگر اکنامک ریوائول ہونا شروع ہوا ہے تو میں اپیل کروں گا بزنس کمیونٹی سے اور اپنی تاجر برادری سے کہ وہ اپنی بقا کے لیے, اپنی خوشحالی کے لیے, اپنے کاروبار کی سلامتی کے لیے کبھی اس سازش کا شکار نہیں ہوں گے. وہ باشعور لوگ ہیں, وہ کاروباری لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں وہ 2+2 کو 4 گننا انہیں آتا ہے. وہ آپ کی لفاظی میں اس طرح نہیں بہ جائیں گے جو آپ کو خیال ہے. اور یہ جو معیشت کی بحالی میں آپ سازش کرنا چاہ رہے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی پروان نہیں چڑھے گی. اگلی میں عرض کرتا چلوں, بلاول نے تقریر کی اور ان کی تقریر میں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ نریندر مودی سرکار نے آئین کے آرٹیکل 370 کو آئین سے حذف کر دیا اور حکومت وقت جو ہے وہ سوتی رہی. بلاول, آپ کو شاید اس کا علم نہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پاکستان نے آرٹیکل 370 کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. ہماری نظر میں اس کی نہ وقت تھی جب وہ تھا آئین کا حصہ, اور نہ وقت ہے جب وہ آئین سے حذف کر دیا گیا. پاکستان کی حکومت نے, موجودہ حکومت نے, جب انہوں نے, موجودہ سرکار نے, بی جے پی سرکار نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی جس کے وہ پابند ہیں, جب اس پر وار کیا اور مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی بات کی تو آواز اٹھی.
کشمیر سے بھی کشمیریوں کی بھی آواز اٹھی، چاہے وہ لائن آف کنٹرول کے اس پار تھے یا اس پار، مل کے آواز اٹھائی، اور حکومت پاکستان نے بھی مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی، چاہے عمران خان نے نیو یارک میں اٹھائی ہو یا میں نے جنیوا میں اس کا ذکر کیا ہو، مؤثر طریقے سے کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھایا گیا 3 مرتبہ 1 سال میں، اور کشمیر کا مسئلہ جو آپ کے ادوار میں تقریباً بیک برنرز پہ چلا گیا تھا، آج وہ دوبارہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے۔ تو میں آج کی اس پیسر کے ذریعے بلاول سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا، آپ ہندوستان کے بیانیے کے حصے دار نہ بنے۔ جو بیانیہ ہندوستان کا ہے اور جس بیانیے کو، جس نیریٹو کو وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے حصے دار نہ بنے، اور آپ اپنے بیانات سے کشمیریوں کو اور ان کی جدوجہد کو دھکا نہ دے، ان کو مایوس نہ کرے۔ اور میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی پاکستانی، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق کیوں نہ ہو، وہ کشمیر کے مسئلے پر ایک تھا، ایک ہے، اور انشاءاللہ ایک رہے گا۔ آپ کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہوئیے۔ میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کی بڑی کلیئر پالیسی ہے، اور اس میں کوئی نہ لچک ہے نہ ابہام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انہوں نے ایک اور فرمایا، میرا ذکر کرتے ہوئے، کہ سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں ان میں وہ گرم جوشی نہیں رہی۔ یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان 2 سالوں میں سعودی گورنمنٹ نے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا، جس طرح IMF کے معاہدے سے پہلے پاکستان کی امداد کی، وہ آپ کے دور میں کیوں نہ ہو سکی؟ ڈیفرڈ آئل پیمنٹ حاصل کرنے میں آپ کامیاب کیوں نہ ہو سکے؟ مجھے پتا ہے اس کا، کوشش کی تھی، تب نہیں ہو سکی تھی، نہیں ملی تھی۔ کیوں نہیں ملی تھی؟ اس کی وجوہات اور تفصیلات میں اب نہیں جانا چاہوں گا، وقت نہیں ہے، لیکن میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ ہمارے تعلقات میں اس تعلقات کی گہرائی اور اس تاریخی نوعیت کے جو ہمارے تعلقات ہیں، اس کا ہمیں پورا احساس ہے، ہم اس کا پورا تحفظ کرتے ہیں، انشاءاللہ کرنا جانتے ہیں۔ اب مجھ سے آپ کہیں گے، مجھے اب سبق دے رہیں گے، میرا تو جس قبیلے سے تعلق ہے قریش سے، وہ تو ہے ہی عرب قبیلہ، اور جس شہر سے میرا تعلق ہے مدینہ الاولیاء سے، ہمیں آپ کیا سبق دیں گے؟ جو اس مٹی کا رہنے والا ہے، اس شہر کا رہنے والا ہے، جو مکہ اور مدینہ کی مٹی سے جو اس شہری کو، ملتان کے شہری کو جو انس اور محبت اور عقیدت ہے، تو آپ کو کیا علم اس کا؟ آپ کو کیا پتا اس کا؟ تو آپ ذرا اطمینان کیجئے، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا گیا سی پیک، اس پر لوگوں کو کوئی تجسس ہے، ہرگز نہیں۔ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ کون سبق پڑھا رہا ہے آپ کو؟ کہاں سے درس لیتے ہیں آپ؟ سی پیک کا منصوبہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اس پہ قومی اتفاق رائے تھا، ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ آپ ابہام پیدا مت کیجئے، آپ ان آوازوں کا حصہ مت بنیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کچھ قوتیں ایسی ہیں ان کو سی پیک چبھتا ہے، وہ خائف ہیں، اور وہ اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی وہ شورش کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان قوتوں سے پوری طرح واقف ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ سی پیک
रवा दवा है, अपनी मंजिल को पाएगा और अल्लाह के फजल करम से तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वो आगे बढ़ा है। उसका सेकंड फेज जो है उसका आगाज हो चुका है और मुआहदा हो चुका है। आपको शायद इल्म नहीं तो मैं आपको कागजात पेश कर देता हूं जिसका आप मुताला कर लें, और अगर जब मुताला कर लेंगे तो आपका जो वहम है वो दूर हो जाएगा। और फिर मैं हैरान हूं कि जिस तरह आज के वक्त में पाकिस्तान के एक नेशनल इंस्टीट्यूशन अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है, ये किसका एजेंडा है? किसी पाकिस्तानी का तो हो नहीं सकता, यकीनन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ का है, कुछ लोगों का एजेंडा है। और कौम को पूरी तरह बखबर होना चाहिए कि कुछ कुव्वतें हैं जो इस नेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर और इससे लोगों के जो अंदर एक मोहब्बत है उस पर ज़र्ब लगाना चाहते हैं। क्यों लगाना चाहते हैं? उनके मकासद हैं, और उन मकासद का आलाकार जो बनेगा वो पाकिस्तान का वफादार या पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न कर पाएगा। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो शहरी है वो एक एक चीज को नोट करता है, इजहार करे न करे, महसूस यकीनन करता है। अफवाज पाकिस्तान ने बहुत सी बैनुल अक़वामी कुव्वतों के सामने बंद बांधा है, और बहसीयत वज़ीर ख़ारजा मुझे उसका इल्म है। पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह दहशत गर्दी को शिकस्त दी है, ये एक तारीखी कामयाबी है। और अगर वो दहशत गर्दी को शिकस्त न दी होती तो आप इस तरह आजादाना तौर पे जलसे न करते फिर रहे होते, आप इस तरह खुलेआम फिर न रहे होते जिस तरह आप बिला खौफ व खतर फिर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ वफाकी और सूबाई, जिसमें आपकी सिंध की हुकूमत भी आती है, जिस तरह उन्होंने इमदाद की, अगर वो इमदाद न की होती तो आज कोरोना की मुश्किलात में इजाफा हो चुका होता। ये जो एक नेशनल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया गया है, इसमें अफवाज पाकिस्तान का भी रोल है, और अगर उसको हम नहीं सराहेंगे और उसका एतराफ नहीं करेंगे तो ये कौमी खिदमत नहीं है, ये हकायक से आंख चुराने के मुतरादिफ होगा। इसी तरह आपके तो हाथ पांव फूल गए थे और आप तो बयान दे रहे थे। मुझे तकरीर याद है कौमी असेंबली में कि जनाब जो लोकस्ट टिड्डी दिल जो है उसने जनाब पूरे मुल्क की ज़राअत को बर्बाद कर देना है, और यकीनन कर देना था अगर उस पर बर वक्त एक्शन ना लिया जाता और उसको कंट्रोल ना किया जाता। आपकी सिंध की हुकूमत के तो हाथ पांव फूल गए थे। सूबाई हुकूमतों के पास तो पूरा पैराफेरेनिया मौजूद नहीं था। उस सब को किस तरह मुनज़्ज़म किया गया, और उसमें जो उन्होंने किरदार अदा किया उसको भी एतराफ कर लीजिए। तनकीद करना तो आसान होता है, जहां तारीफ की जरूरत है उसमें भी बखील मत होइए और एतराफ कीजिए कि ऐसा हुआ है। फ्लड आते हैं, जलजले आते हैं, तो किसको बुलाया जाता है? क्यों बुलाया जाता है? कोई वजह है तो बुलाया जाता है, और वो अपना किरदार उन्होंने साबित किया। आपकी तो कैफियत यह है कि जिन इदारों पर आप तनकीद करते हैं, अगर वो ना हो तो आपसे तो कराची के नाले साफ नहीं होते। आपसे तो अगर रेंजर्स मौजूद ना हो और अपना किरदार अदा ना कर रहे हो तो कराची का अमन आमा जो है वो बरकरार नहीं रख सकते आप। ये हकायक हैं और इन हकायक को भी तस्लीम कीजिए। तो मैं अर्ज करता चलूं कि आज ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कुछ कुव्वतों का एजेंडा है पाकिस्तान के इदारों को नीचा दिखाना, उनके बारे में वहमो गुमान को जन्म देना।
آپ نے عدلیہ پر جو بیجا تنقید شروع کی ہے، یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ آئین پاکستان میں ان کی انڈیپینڈنس واضح طور پر اس کا ذکر ہے، اور وہ بڑے احسن طریقے سے وہ اس کو گارڈ بھی کرتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنا ان کو آتا ہے اور وہ کر رہے ہیں. تو آپ کو اگر فیصلہ کوئی آپ کی توقعات کے برعکس آ جائے تو وہ آپ کو چیز چبھتی ہے، اور آپ کے حق میں آ جائے تو اس کی آپ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. یہ دوہرا معیار جو ہے یہ بھی پاکستان کے لوگ اس کو نوٹ کرتے ہیں، اور وہ ان سے چیز پوشیدہ نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے عوام کسی ایسی سازش کا، یہ میرا ایمان ہے، کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ جتنا ورغلا لیں آپ کو ناکامی ہوگی، جس سے کہ وہ محسوس کریں کہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. اور جب وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تو وہ پھر خود اس کا اظہار کرتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ایک نہیں کئی مرتبہ اس کا اظہار کر چکے ہیں، اور اس میں کئی جو موومنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. لیکن وہ ٹھوس ہوتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کون سی موومنٹ ہے جو ہمارے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے، اور کون سی موومنٹ ہے جو اپنے تحفظات کے تحفظ کے لیے ہے، اپنی بقا کے لیے ہے، اپنی سیاسی بقا کے لیے لڑی جا رہی ہے. یہ آج آپ ڈھال ایک آگے رکھنا چاہ رہے ہیں لوگوں کا ذکر کر کے. لوگ جانتے ہیں کہ کتنا درد ہے آپ کو ان کا، وہ بھی اس چیز کو پوری طرح پہچانتے ہیں. اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں چشمدید گواہ ہوں اس نشست کا، اور میں آج بتا دینا چاہتا ہوں جس میں برملا طور پر اظہار کیا گیا کہ پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کے قومی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. واضح طور پہ کہا گیا کہ ہمیں ماضی کے جھروکوں سے باہر نکل کر مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے. ماضی میں کیا ہوتا رہا اور کیا کرتا رہا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں، اور میڈیا بھی پوری طرح جانتا ہے جس کا جو رول تھا، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تو ماضی سے آپ کو باہر آنا ہوگا اور مستقبل کی طرف دیکھنا ہوگا. کیا جس نشست میں ایک تفصیلی نشست تھی جس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ قومی اداروں کا کام آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا آئینی کردار ادا کرنا ہے. کیا شہباز شریف اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے جو قائد حزب اختلاف ہے؟ کیا احسن اقبال جو گجرانوالہ میں تقریر فرما رہے تھے کیا اس میٹنگ میں نہیں تھے؟ کیا خواجہ ہندوستان کے ٹی وی چینلز پہ نظر آ رہا ہے؟ تو اگر سب کو آپ کمبائن کر دیں تو میرے خیال سے پاکستانی قوم اتنی قابل ہے کہ ان کو سب سمجھ آ جائے گی ہو کیا رہا ہے. مجھے آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کو سڑکوں پہ جوتے پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قانونی جوتوں سے پہلے. جی صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ بلاول نے افسوس کا اظہار کیا بیان پر، اور آج نواز شریف کو دعوت بھی نہیں دی اسپیچ کا، تو اگر پیپلز پارٹی کا اس طرح اپنے آپ کو الگ کرتی رہی پی ڈی ایم سے، تو کیا مستقبل میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد بن سکے اس جگہ پہ؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا الائنس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو میری ریڈنگ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے بارے میں رہی ہے وہ کرپشن کا ان سے اوپر سے چارج نہیں ہٹ سکتا، بیڈ گورننس کا چارج ان پہ سے نہیں ہٹ سکتا. ان کی ہماری آئیڈیالوجی بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ ملک کی ترقی کرپشن کہتے ہیں، ہم ملک کی ترقی سیلف انٹرسٹ لیے بغیر کہتے ہیں. لیکن میں یہ پہلے بھی کہتا رہا اور آج بھی کہوں گا کہ ان کے بیانیے کے اندر ہندوستان کے بیانیے کی بو آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایک دوسرا یہ کہ اپنی عدلیہ اور اپنی فوج کے خلاف نہ انہوں نے بات کی ہے نہ بات کریں گے.
نہ آپ بات کرنے دے رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ پاکستانیوں کے لیے کہ جو سارے چور اکٹھے ہوئے تھے ان چوروں کے بیچ میں بھی ایک دراڑ پیدا ہو چکی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لیکن تمیز کیجئے, حدود اور قیود کا تعین کیجئے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جہاں حکومتوں کو آپ زد کرتے ہیں, نشانہ بناتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ ریاست پر حملہ کرتے ہیں. اور پاکستان کا شہری سمجھتا ہے کہ حکومت کو تنقید کہاں بنائی جا رہا, کہاں حکومت تنقید کا نشانہ بن رہی ہے اور کہاں ریاست ان کی گفتار کی زد میں آ رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ اس کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کس نے کس کی بے ساکھیوں کا کتنا سہارا لیا, سب جانتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ آج 18 اکتوبر ہے اور کارساز کے واقعے کا آپ نے ذکر فرمایا پریس کانفرنس سے پہلے. بہت افسوسناک واقعہ, بہت افسوسناک واقعہ تھا اور پھر بہت سے معصوم لوگ شہید ہوئے. بالکل ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی دہشت گردی کو شکست کس نے دی؟ اس دہشت گردوں کو, ان دہشت گردوں کو کس نے لپیٹا؟ ان کو رخصت پاکستان کے شہروں اور بازاروں سے کس نے کیا؟ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ جو کارکردگی کی بات کرتے ہیں, آپ کو پورے 5 سال صدر آپ, وزیر اعظم آپ, صوبائی حکومتوں میں آپ حصے دار, محترمہ شہید کے قاتلوں کا کھوج تو آپ آج تک نہیں نکال سکے, ان کو سزا تو آپ نہیں دلوا سکے. جو اپنے گھر کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے ہوں, وہ عوام کے تحفظات کا کیسے تحفظ کریں گے؟ یہ چیزیں بھی سوچنے والی ہیں. شکریہ. آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہے لیکن لیبر کمیٹی نے نواز شریف کو ٹویٹ سے روک دیا ہے, کیا کہیں گے؟ مجھے کیوں نکالا اس طرح؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں میرے بھائی, مختلف جماعتیں مختلف ایجنڈاز لے کر اس جگہ یکجا ہیں. آپ دیکھیں نا, کوئی ان میں ربط نہیں تھا, لا تعلق تھے. یہ بتائیں, جب مولانا کو صدر بنایا, آپ نے اتفاق رائے سے صدر بنایا. اب آپ کے صدر ہیں, پی ڈی ایم کے صدر ہیں مولانا فیض الرحمان, وہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو صدر نشست پہ بٹھایا ہے. جب وہ کھڑے ہوتے ہیں سارا پنڈال خالی ہوتا ہے. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا ایجنڈا پورا کرنا تھا وہ کر کے رخصت ہوئے, جنہوں نے اپنی بات کرنی تھی اور اپنی پنجاب میں سیاسی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کی, وہ کر کے سٹیج سے رخصت ہو گئے اور مولانا وہیں کھڑے رہے. تو عرض یہ ہے کہ ان کا کوئی مشترکہ ایجنڈا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی تعمیری ایجنڈا نہیں ہے, ایک منفی سوچ ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ منفی سوچ پر لوگ جمع نہیں ہوا کرتے. مثبت سوچ کے گرد لوگ جمع ہوتے ہیں, منفی سوچ کو کبھی پذیرائی نہیں ملتی. نہیں صاحب نہیں. دیکھیے, نمٹنے کے انداز ہوتے ہیں نا, سیاسی انداز ہوتے ہیں. ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہم سیاسی اندازے سے آگے چلیں گے. بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں, کئی لوگوں کی ہو سکتا ہے خان صاحب کو تجویز پیش کی گئی ہو کہ مریم کو نہ جانے دیں, گھر میں بند کر دیا جائے, ان کو گھر سے ماڈل ٹاؤن سے جہاں سے بھی روانہ ہونا تھا روانہ نہ کرنے دیا جائے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جناب اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم نے سیاسی طور پر اس کو ڈیل کیا, اور جسے کہتے ہیں نا سیاسی طور پر انشاءاللہ ان کے ساتھ مقابلہ سیاسی انداز میں کیا جائے گا. کوئی غیر سیاسی حرکت
नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है, और आप समझते हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब का अमल इतना स्लो है कि इन लोगों को बाहर जाने का भी मौका मिलता है जो इंसाफ की जद में होते हैं, और इसमें किस तरह बेहतरी लाई जाए? पहली बात तो ये है कि देखिए, जो एहतसाब का अमल है वाक़तन स्लो है, लेकिन हमारा उस पर कोई जोर नहीं। एहतसाब का इदारा हमारे ताबे नहीं है, ना हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम उसको हिदायत दे सकते हैं। वो अपनी पेस पे चलते हैं और अपने फैसले खुद करते हैं। लेकिन ये मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि उस अमल को तेजी से अपने मंतकी अंजाम तक केसेस को पहुंचाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर बेगुनाह है कोई लोग और वो अंदर पड़े हैं तो वो भी नाइंसाफी है, उनको रुखसत होना चाहिए, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। और अगर कोई गुनाहगार है और मुल्क के खजाने को उसने नुकसान पहुंचाया है तो उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। तो जो ताखीर है वो दोनों तरफ से नुकसानदेह है। फिर आपने, मैं आता हूं उस पर भी आता हूं, और फिर आपने कहा कि वो वापस क्यों नहीं आते और हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत तो अदालत के सामने सारे हकायक रख रही है और अदालत को बता रही है कि जिन बुनियादों पर इन्होंने हुकूमत से इजाजत मांगी और जिस बुनियाद पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, मेडिकल ग्राउंड्स पर आपने उनको इजाजत दी, बज़ाहिर तो कोई मेडिकल ग्राउंड दिखाई नहीं दे रहे, बज़ाहिर तो वो सेहतियात दिखाई देते हैं। अगर वो तकरीरें फरमा सकते हैं, अगर वो राब्ते कर सकते हैं, अगर वो चहलकदमी करते हैं, मेल मुलाकातें करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन अस्पताल में नहीं जाते, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई ट्रीटमेंट नहीं जारी, तो फिर क्या मतलब हुआ? फिर ये मतलब हुआ कि कौम के साथ एक नाटक रचाया गया, कौम के साथ एक नाटक रचाकर हमदर्दियां हासिल करके हुकूमत को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की गई कि कितनी जालिम हुकूमत है कि जिंदगी मौत का सवाल है और वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। तो ये चीज भी बेनकाब हो गई है। अब इखलाकन एक तो है ना कानूनी पहलू का तो अदलिया बेहतर अंदाजा लगा सकती है, बेहतर फैसला कर सकती है, लेकिन एक इखलाकी फैसला होता है वो आपको खुद करना होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अफवाह जो जनरल्स के बारे में वो अपना लिया आप नवाज शरीफ इस मौके से चाहते क्या है? इमरान खान साहब ने कभी अफवाज पाकिस्तान और एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन उसको जेर करने की कोशिश नहीं की। सर, एस्टैब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत के हवाले से इमरान खान साहब के दर्जनों क्लिप मौजूद हैं। देखिए न्याय साहब, मैं पहले अर्ज कर चुका कि एक नशिस्त थी, उस नशिस्त में बड़ी खुल के बातें हुई और अब दो तरीके हैं बात करने के। एक है जो माजी में हुआ उस तारीख से आप वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूं किसी हद तक। क्या हम उसी ग्रूव में फंसे रहे या हमें उससे आगे भी चलना है? हमें आगे चलना है, सियासी जमातों को भी सबक हासिल करना है और इदारों को भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी है, और तभी निजाम आगे चलेगा और तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। तो हमें अपने माजी के रवैयों पर नजरसानी करनी है और करनी चाहिए। आज के मुल्क के हालात ये तकाजा हमसे करते हैं। एक इनसे ले लें, किसी और से, यार किसी और से भी ले लें। जी भाई, यार देखें, नेशनलाइजेशन का जो खमियाजा है, मेरे भाई नहीं, एक तो नहीं हो सकता ना, ये तो एक आपको इन जनरल प्रिंसिपल फैसला करना होगा ना। जो इदारे कौमी आए गए उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है,
वो तजर्बा इतना कामयाब नहीं रहा। आपके सामने है, दुनिया जहान में उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जिन ममालिक में, जिन सिस्टम्स में टोटल कंट्रोल था, वहां भी प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई की जा रही है। ठीक, आप देख ले, दुनिया में जहां सिस्टम मुख्तलिफ था वहां भी उसको असर नौ देखा गया। ये हल नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक शुगर का क्राइसिस है, बिल्कुल आया, लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है, उससे आम शहरी मुतासिर हुआ है। चीनी की कीमतें बढ़ी हैं और आम शहरी को और हुकूमत वक्त को उसका नुकसान पहुंचा है। आटे की कीमतें बढ़ी हैं और जो अशिया खुर्द-ओ-नोश हैं उसमें जो महंगाई आई है उससे लोगों को तकलीफ पहुंची है और हमें उसका एहसास है और हमने लोगों को फेस करना है। और हम नहीं चाहेंगे कि महंगाई जो है इस तरह बेकाबू रहे। हम महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है और इंशाअल्लाह हम करेंगे। अब हमने किया क्या? चीनी की हद तक नई कानून साजी की गई और मिलें आपस में जो एका कर लेती थी और एके की वजह से क्रशिंग सीजन को ताखीर से शुरू किया जाता था, जिससे कि कीमतें भी चढ़ती थी और काश्तकार को भी नुकसान होता था। अब कानून के जरिए उनको पाबंद किया गया है और उनसे मुज़ाकरात किए गए हैं और उन्होंने इत्तफाक किया है कि इस साल 10 नवंबर को वो अपनी क्रशिंग सीजन का आगाज कर देंगे। तो ये पेशरफ्त है। चीनी की कीमतों को देखते हुए जो हद से फरांग रही थी, वफाकी हुकूमत जो कर सकती थी वो हुकूमत ने किया है। वो क्या था कि कीमतों में इस्तेकाम लाने के लिए इंपोर्ट की इजाजत दी जाए और चीनी दरामद की जा रही है। जीरो रेटेड टैक्सेशन पर चीनी इंपोर्ट की जा रही है। किस लिए की जा रही है? इसलिए कि चीनी की सप्लाई बेहतर की जाए और उस डिमांड और सप्लाई में जो गैप है उसके जरिए जो लोग नाजायज फायदा उठाते हैं वो ना उठा पाए। तीसरी चीज, पंजाब की हुकूमत ने एक एक मिल की फिजिकल वेरिफिकेशन का आगाज किया है। केपीके की हुकूमत ने एक एक मिल की फिजिकल इंस्पेक्शन की और वेरिफिकेशन की, उनके पास स्टॉक्स की क्या पोजीशन है उसका आगाज किया है। मेरा सवाल यह है, पंजाब हुकूमत इजाजत दे रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इजाजत दे रही है, सिंध की हुकूमत ऐसा क्यों नहीं करने दे रही? सवाल यह है क्यों नहीं करने दे रही? इसलिए कि इतलात यह है कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन का अमल आगे बढ़ता है तो बहुत सी मिलें और बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपने स्टॉक्स दिखाए हुए हैं और जिन स्टॉक्स पर उन्होंने बैंकों से क्रेडिट फैसिलिटी ली हुई है वो बोगस है, वो फिक्टिशियस है, वो स्टॉक मौजूद नहीं है और इन्होंने कागजों में स्टॉक दिखाकर उस पर बैंकों से पैसे लिए हुए हैं और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में वो मुताबिकत नहीं आती तो एक्सपोज हो जाएंगे और वो बेनकाब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम मुस्बत सोच के साथ इकट्ठे होते हैं, मनफी सोच को पजीराई नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि अवाम समझते हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद वक्ती है।